یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96۔ کچھ درد رہتا ہے کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، جہاد اور عصر حاضر یہ ایک ایسا ہمہ خیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دین کی کہانی، ایک ہفتے کی داستان، ایک سال کا افسانہ اور ایک صدی کا نصیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے دل میں تلوار کی جھنکار بھی ہے۔ اس لیے آئیے آج سب سے پہلے میں آپ حضرات کو سرزمین عرب کا وہ منظر دکھاتا چلوں جس میں جہاد کی فردیت نازل ہوئی، ان حالات کی نقاب کشائی کرتا چلوں جن حالات میں رحمت للعالمین کو تلوار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جہاد کے ان فضائل اور اجر و ثواب کو سناتا چلوں جن کا قرآن نے اعلان کیا، پیغمبر نے تعلیم دی اور محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ عزیز دوستو، ذرا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی صبح و شام پوجا کی جاتی تھی۔ ہر خاندان، ہر گھرانہ بلکہ ہر فرد کے لیے بت الگ الگ متعین تھا۔ بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، شراب نوشی، قمار بازی، ظلم و زیادتی ان کی تہذیب بن چکی تھی۔ غرض انسانیت تباہی و بربادی کے بہانے گھڑی کپ کپا رہی تھی۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور سرکار دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کا تاج دے کر مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی دعوت دی، تو تمام اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے، یہاں تک کہ لات و عزا کے پجاریوں نے سرکار دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو تنگ کر دیا۔ لاکھوں دیوی دیوتا کے حامیوں نے دائی حق کے خاتمہ کا فیصلہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے باوجود ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو سکا، تو رب کائنات کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ جبریل امین جہاد کا پیغام لے کر نازل ہوئے، بس اعلان ہو گیا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اگر وہ صالح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا۔ برادران ملت، جہاد اتنا مبارک عمل ہے کہ جس قوم نے بھی جہاد کو اپنایا انہیں عزت و سربلندی ملی، انہیں وقار ملا، ان کی شان و شوکت، رعب و دبدبہ کا پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جہاد مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جہاد مسلمانوں کو تحفظ دین اور شعائر اسلام کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، جہاد کامیابی کا راستہ ہے، جہاد انبیاء کی سنت ہے، جہاد صحابہ کا طریقہ ہے، جہاد اسلام کی دھڑکن ہے، جہاد شان و شوکت کا ذریعہ ہے، جہاد قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں بھی رہنا جذبہ جہاد کو مت چھوڑنا، جہاں بھی رہنا غیرت اسلام کو مت ٹھکرانا، جہاں بھی رہنا بزدل بن کر مت رہنا، جہاں بھی رہنا کفر و شرک کو برداشت مت کرنا، اس لیے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔ باطل میں دباؤ نہیں،
باطل میں ٹھہراؤ نہیں، باطل میں جماؤ نہیں، باطل میں شان نہیں، باطل میں عروج نہیں۔ ارے باطل کل بھی مٹا تھا، آج بھی مٹا ہے اور قیامت تک مٹتے رہے گا۔ اسلام کے نوجوانوں، جہاد اتنے اہم عبادت ہے جس کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس کے ترک پر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا النبی حوض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور ذرا صحابہ کی تاریخ میں اٹھاتے چلو، جب بھی نبی نے جہاد کا اعلان کیا تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی سوار ہے تو کوئی پیدل ہی شوق شہادت میں بے چین ہو کر جنت کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور حضرت صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فوالذی بعثک بالحق لو استعرضنا هذا البحر لخذناه وما تخلف منا رجلا واحد، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی بچے نہیں رہے گا۔ اور اس وقت کو نہ بھولو جبکہ نبی بھوکے پیاسے خندق کھودنے میں مصروف تھے اور ان کی زبان پہ جاری تھا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقنا عبدا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، ان کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے، ہم دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، لیکن ہم باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ اور جب ہم تاریخ کے اگلے اوراق کو جب ہم لوٹاتے ہیں تو اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں مجاہدین اسلام نے جہاد کو جاری رکھا۔ غیروں نے جب بھی اسلام کو چیلنج کیا، غیروں نے جب بھی اسلام کو چیلنج کیا، مسلمانوں کو جب بھی غیروں نے چیلنج کیا تو اس کا بڑھ کر استقبال کیا اور تحفظ اسلام کے خاطر ساری مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول تو کر لیا، لیکن باطل کی مداخلت کو کبھی قبول نہیں کیا، کبھی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جھیل سے اٹھا، جس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس اسلام کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینہ کے گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر گھوڑے لگائے گئے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ انہی باتوں میں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں۔